السلام علیکم۔ اردو نیوز نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم، رمضان المبارک وہ برکت مہینہ جو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور جسے رحمت بنا کر بھیجا ہم سب کے لیے، اور 11 ماہ بڑی بے صبری سے بے تابی سے اس کا انتظار رہتا ہے تمام عالم اسلام کو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو حق ہے روزے کا، رمضان کا، وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ بارہا جو ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کے سامنے ہم خصوصی طور پر جہاں ماہ رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں وہاں معاشرتی اقدار کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں کہ جناب ایک طرف معاشرے میں بہت ساری باتوں میں ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ بگاڑ آ چکا ہے، پھر تعلیم کے ساتھ تربیت کی جو کمی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں کہا جاتا ہے جی زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیجئے، رمضان کی برکتیں سمیٹ لیجئے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اوپن رہتے ہیں، اور روزہ داروں کے لیے تو خاص طور پر ایک دروازہ بھی جنت میں قائم ہے اور جس میں سے روزہ دار ہی گزریں گے، اس پر بھی ہم آئیں گے، بات کریں گے، اور ظاہر آخری عشرہ اور اس پہ بھی گفتگو ہوگی آگے جا کر۔ لیکن رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نزول قرآن بھی ہوا، جو کہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے یہ بھی، اور پاکستان میں ظاہر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں واضح وجود میں آیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ ہلکے پھلکے انداز سے ضرور اس پر گفتگو کریں۔ گزشتہ پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جس طرح کل بھی ہم نے بات کی صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو واجب ہے اس پر بھی تھوڑا سا ضرور آج بھی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مولانا مسکین نقشبندی صاحب آج بھی تشریف لائے ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کے سامنے ان تمام موضوعات کا احاطہ کرنے کی کم سے کم وقت میں ہماری کوشش ہوگی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، زکوٰۃ پہ کی ہے، ہم نے صدقۃ الفطر پہ کی ہے جو کہ واجب ہے، اور اس طرح میں نے کہا کہ معاشرتی اقدار سے اگر آج ہم پروگرام کا آغاز کریں کہ جہاں رمضان المبارک کے صرف ہم سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں سمیٹ لیں، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو مغفرت پہ بات بھی کریں گے، لیکن معاشرتی اقدار کی ہم جب خرابیوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان مذہب موجود ہے، اخلاقیات بھی ظاہر ہے ہمارے بڑے بزرگوں سے سیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تو پھر یہ خرابیاں پھر کیوں ہوئی ہیں، کہاں غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم، اس میں جو سلف صالحین کا اور قرآن و سنت سے ماخوذ اولیاء اللہ نے جو ہمیں حکمت اور تدبر بتایا ہے، کم قسمتی سے ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکی آتی ہے تو برائی خود بخود مٹ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر روشنی آتی ہے تو اندھیرا چڑھ جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ میں جہاں دیگر عوامل ہیں بگاڑ کے، وہیں پر اصلاح کرنے والوں کا بھی بگاڑ اس بگاڑ میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ سبب بن رہا ہے۔ مثلاً تنقید تو سبھی کرتے ہیں، امراض امہ کو سبھی بیان کرتے ہیں، فحاشی کے متعلق رد سبھی کرتے ہیں، لیکن اصلاح کا پہلو، اس کو کیسے اپنایا جائے، اس پر کیسے عمل کیا جائے، اس کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ بالکل۔ اولیاء اللہ نے لکھا ہے، صوفیاء کرام نے، کہ امراض امہ کو بیان کرنے سے امراض ختم نہیں ہوں گے، امراض مزید بڑھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امراض کو نہ بیان کیا جائے بلکہ اعمال صالحہ کو بیان کیا جائے، نیکی کو بیان کیا جائے، منکر کو بیان نہ کیا جائے، معروف کو بیان کیا جائے۔ تو جب نیکی آئے گی، معروف آئے گا تو منکر خود بخود ختم ہوگا۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ میں ہم اصلاح کرنے والوں کا بھی زیادہ دخل ہے کہ وہ امراض امہ کو بیان کرتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے سر، ہم جب تک ایک نقطہ نگاہ یہ بھی ہے، آپ نے درست فرمایا کہ یہ کہا ہے بزرگان دین نے، لیکن ایک نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ پہلے ہم اس بات کا ادراک تو کر لیں کہ بگاڑ ہے بھی یا نہیں ہے، ہم تسلیم ہی نہ کریں جی کہ یہ بگاڑ ہے، ہم کہیں نہیں یہ سب اچھا ہے، سب اچھے کی تو رٹ لگانا بھی تو درست نہیں ہے۔ بالکل۔ اور حضرت بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی، خیر اور شر،
اس کی جنگ جو ہے وہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے اور تا قیامت تک چلی رہے گی. اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم وہ کر جائیں. انبیاء علیہ السلام کیا طریقہ لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو کس طرح حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دعوت دی. اس دعوت کے طریقے کو اپنا کر ہم معاشرتی بگاڑ کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں کوئی ایک بھی کوئی الگ سا طریقہ نہیں لے کر آیا. سب کے ہاں اجماعی مشترکہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے دعوت. سر دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں جہاں اتنی زبردست گفتگو آپ کرتے ہیں ہمیشہ آ کر، لاکھوں علماء کرام موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، مساجد میں نمازیوں کا رش بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیجئے روزہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، عمرہ حج کرنے والے بھی بہت موجود ہیں ہمارے ملک میں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی نیکی آئے گی تو اندھیرا چھٹ جائے گا. سر اتنے لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، پھر وہ پیغام بھی دے رہے ہیں، تو اگر نہیں اثر ہو رہا اس معاشرے پہ تو وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے حال میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں نیک صلحاء لوگ موجود ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب خباثت غالب آ جائے. اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے، خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. تو معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اور خیر کی جو رفتار ہے وہ چیونٹی سے کم ہے، اور باطل اور منکر کی جو بدی کی رفتار ہے وہ آندھی سے زیادہ تیز ہے. تو بے شک الحمدللہ ماضی کی بنسبت آج دین کی رونق زیادہ ہے. نمازوں کا اہتمام، رمضان کا اہتمام، عمرے پہ جانے والے زائرین کا اہتمام، حج کا اہتمام واقعی زیادہ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی کم ہے. 2% بمشکل، یہ جو بزرگ حضرات پوری امت کی کو سامنے رکھ کر جو فیصلے کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 2% نمازی ہیں ہماری فجر میں. اور وہ 2% نمازیوں میں بھی کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کی نماز کامل ہے. تو گرچہ بظاہر مسجدیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر نمازی بڑھ جائیں اور مسلمان نماز پر آ جائیں تو یہ موجودہ مسجدیں بھی ناکافی ہو جائیں. اب ایک علاقے میں دیکھیں، آپ ایک بستی میں جائیں، ہمیں تو پنجاب کے دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے، بھئی اس گاؤں کی کتنی آبادی ہے کہ جی اس گاؤں میں جو ہے 5,000 آبادی ہے، مسجد ایک ہے اور 500 نمازی نہیں. تو خیر غالب نہیں ہے اس وقت. اس وقت جو ہے خیر کو غالب کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اور اس محنت میں ہم بہت پیچھے ہیں. امت کو ابھی بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دعوت پر آئے اور اپنے گھر والوں کی، کہ سب سے پہلے ضرورت ہے قو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے عزیز و قارب کی کرے، پھر اپنے پڑوسیوں کی. تو اس کی اشد ضرورت ہے. سر اصلاح کی اصل بات ہے، کیونکہ یہ تو بات ہے کہ جی کفار کے درمیان 313 مسلمان ہوئے اور پھر تعداد بڑھتی گئی. جی تو ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں اور اسلام کے نام پر یہ قائم ہوا. 97-98% مسلمان ہیں. ان 98% مسلمان میں سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2% نمازی ہیں. جی تو باقی 96% پر آپ کے پیغامات کا، آپ کی آواز کا، آپ کی تقاریر کا کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اثر ہو رہا ہے حضرت، لیکن گاہے گاہے. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ رفتار چیونٹی سے کم ہے. گاہے گاہے بنسبت ماضی کے آج بہت اچھا اثر ہے. سر یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح معذرت کے ساتھ ماضی میں تبلیغ ہوا کرتی تھی، جہاں ظاہر ہم شروع کرتے ہیں اگر وہاں سے صحابہ کرام کے دور سے اور تابعین، تبع تابعین، ان کے اپنے کردار اتنے اجلے تھے، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی پوری اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، نہیں دیکھا، سنا، وہ سب اس طرح چل رہے تھے.
آج کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی برائی تو ہے نا کہ ہم علماء کرام پہ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لاؤ لشکر لے کے وہ نکلتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی نظر آتے ہیں ہمیں، وہ سینٹ میں بھی نظر آتے ہیں ہمیں وہ، اور پھر وہ لوگ جب ان کا ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں دینی حوالے سے اتنا بڑا رتبہ، اور پھر دوسری طرف ہم وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی فرق تو پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ اچھا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اسلاف سلف صالحین، مشائخ، اولیاء اللہ، صوفیاء، ان کو تو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہی میں نے کہا کہ سر اب وہ دیکھنے والی بات کیوں نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام جہاں جاتے تھے، قولوا مثلنا، وہ کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، اور ان کی معاشرت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف آتے تھے، غیر مسلم ہو جاتے تھے۔ آج وہ چیز جو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس قدر ہی زوال آ رہا ہے ہمارے ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین کا، اور فرمایا اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، اور پھیل گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی انحطاط آتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم لوگوں کی اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ ہم دعوت کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے پاس امتی 3 ہوں گے، اور ایسے نبی بھی آئیں گے کہ جو اکیلے آ رہے ہوں گے، ان پر ایک امتی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو ہم مکلف ہیں دعوت کے اور کوشش کے، محنت کے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور لیکن ہم کوشش کرتے رہیں، اور جس طرح بتایا مولانا مسکین نقشبندی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے جب ہم جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو پھر بگاڑ تو آئے گا، اور اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا مولانا صاحب، ساتھ ساتھ ہم اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں بھی صدقۃ الفطر کے حوالے سے، جی، اور اس میں بھی بات ہوئی کہ جناب ایک طرف تو جس طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ہے، واجب ہے۔ نہیں، تھوڑا سا اس میں احکام جدا ہیں۔ زکوٰۃ کے مال پر، بینک بیلنس پر، جو چیز بھی جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان چیزوں پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس پہ تو ابھی آیا آپ کے پاس؟ جی ہاں، تو ابھی فطرہ کے متعلق صدقہ فطر جو ہے وہ جیسے ہی آیا اور اسی وقت دینا ہوگا، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور وقت کا کیا تعین ہے اس میں؟ وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اچھا، جی، اور بہتر یہ ہے کہ شروع رمضان میں دے دیے جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کے حوالے سے تمام میں خرچ کر سکیں۔ اس میں جو صاحب نصاب ہے، جی، تو گھر کا کوئی ایک بڑا فرد سب کے نام کا دے سکتا ہے یا ہر شخص نے اپنا ادا کرنا ہے؟ ہاں، سب کے نام کا اپنے سربراہ جو ہے وہ سب کا دے سکتا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ جو بالغ حضرات ہیں ان کو بتا کر دے۔ اچھا، ہاں، ان کو بتا کر دے کہ میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ شوہر ہے وہ بیوی کو بتائے، اور اس طرح جو گھر والے ہیں تو بتانا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہاں میرا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ جو مردوں کے ساتھ خواتین دونوں میاں بیوی بھی جاب کر رہے ہیں تو الگ الگ دیں گے یا ان کی جانب سے بھی کوئی ایک دے دے؟ حق تو یہ ہے کہ الگ الگ دیں، اور اگر کوئی ایک دے دے تب بھی ادا ہو جاتا ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ اچھا، مطلب گھر میں جتنے بھی افراد ہیں چاہے بچہ ایک دن کا کیوں نہ ہو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ جی ہاں، یہی بات ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اور مولانا مسکین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔